اگر آپ کا بچہ گیمنگ کے لیے ایڈکٹڈ ہو گیا ہے یا سوشل میڈیا کے لیے ایڈکٹڈ ہو گیا، تو فون کے ساتھ چپک گیا، ٹھیک ہے، فون اور اس کا ہاتھ ایک ہی چیز ہو گیا ہے، تو پھر اب آپ کو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ آپ اس کو منع کر رہے ہو، ریلیشن شپ جو ہے وہ خراب ہوتا جا رہا ہے. کوئکسٹ وے کیا ہے؟ کوئکسٹ وے کیا ہے کہ بھائی اس سے فون لے لو، لاک کر دو کہیں پہ، کنیکشن اس کا بند کر دو اور اس کو کہو کہ اب تم نے فون کے بغیر رہنا. اس سے ہوگا کیا مسئلہ حل ہوگا؟ تھوڑی دیر کے لیے ہو جائے گا، لیکن ریزنٹمنٹ بلڈ ہو جائے گی. آپ اس کو بھی فیس کر سکتے ہو، لیکن اس کے علاوہ کیا اچھا طریقہ ہے؟ شارٹ ٹرم میں یہی بیسٹ ہے، کیونکہ اس وقت آپ کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ بچہ مسلسل زہر کھا رہا ہے، مجھے اس کو زہر کھانے سے روکنا ہے، ٹھیک. لانگ ٹرم میں اگر آپ اس اسکرین ٹائم کو میننگ فل ایکٹیویٹیز کے ساتھ ریپلیس نہیں کر رہے ہیں، اور یہ میں اگین 11 سے 15 سے 16 17 18 وہ بچے جو ہائی اسکول تک ہیں، ٹھیک، ان کی بات کر رہی ہوں، تو آپ کو مزید مسئلہ پیدا ہوگا، کیونکہ اور بہت ساری خرافات ہو سکتی ہیں. تو ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نمبر 1، گریجول ریڈکشن انسٹیڈ آف کولڈ ٹرکی، جس کو کہتے ہیں نا کہ مطلب آہستہ 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 زہر کی کوانٹٹی کو کم کرنے کی کوشش کریں. میں ہرگز یہ نہیں کہوں گی کہ جی آپ کو ریٹیلیشن نہیں ملے گی، لیکن اتنی شدید اور اتنی سخت شروع میں ہوگا، لیکن بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. نمبر 2، روٹ کاز انڈرسٹینڈ کریں. کیا وہ اسٹریس اسکیپ کر رہے ہیں؟ کیا وہ سوشل انٹریکشن کے لیے یہ کر رہے ہیں؟ کیا وہ بور فیل کر رہے ہیں؟ ان کی نیڈس کو جاننے کی کوشش کریں، اور اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا تو خدا نہ کوچ کے پاس، تھراپسٹ کے پاس جائیں اور اپنے آپ کو بھی سمجھو، ان کو بھی سمجھیں. نمبر 3، اوپن کانورزیشنز کریں، پوچھیں کہ میرے یہ رولز ہیں، یہ باؤنڈریز ہیں، یہ میری تمہارے لیے سوچ ہے، تمہاری اپنے لیے کیا سوچ ہے، ہاؤ ڈو یو سی یور سیلف. آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ بچے اپنے آپ کو جس طرح سے دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے ان کو ویو کرنے سے بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور ہمیں پتہ چلتا ہے. پھر آپ ان کو ریکگنائز کروائیں کہ بھائی اس کے ڈاؤن سائڈس کیا. میں اکثر پیرنٹس کو کہتی ہوں کہ بھائی یوٹیوب پہ جاؤ یا کسی اور اس پہ ویب سائٹ پہ جاؤ اور دیکھو کہ سائنٹیفکلی جنزیئر سائنٹیفک پروفس کو یا کسی اور کی کہی ہوئی بات کو زیادہ مانتے ہیں، تو ان کو بتائیں پھر کہ اس کو کس طرح سے کم کیا جا سکتا ہے. سیلف ریگولیشن، ایگزامپلز آف اسکرین ٹائم جس سے بورڈم کم ہو سکے، نان اسکرین ٹائم جس سے بورڈم کم ہو سکے، وہ کرنے کی کوشش کریں گے. ہاں، پوٹینشیل کنٹرولز جیسے کہ فون پہ کافی سارے ایپس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کچھ جگہوں پہ نہیں جا سکتے. چھوٹے بچوں کی بات کر رہی ہوں، ان ایپس کو یوز کریں. ایکٹیویٹیز پلان کریں جس سے کہ آپ کا تھوڑا سا ٹائم جو ہے وہ اسکرین سے ہٹ سکے. دیکھیں، میں یہ نہیں کہتی کہ بالکل اسکرین ختم ہو جائے گی، میرے لیے یہ بات پریکٹیکل ہی نہیں رہی. آج کے زمانے میں جب بچوں کو اپنے ہوم ورکس، اپنی اسائنمنٹس، اپنا کام، اپنا سب کچھ ان کو اسکرین پہ کرنا ہوتا ہے، اٹس ناٹ پریکٹیکل. لیکن ان کے ہاتھ میں فون دے دینا اور کہنا کہ اوکے فائن، یو نو واٹ، سوشلی چونکہ ہم اس سوشل بلانگنگ میں ہیں جہاں پہ ہونا چاہیے، جہاں پہ یہ ہپ ہے، جہاں پہ یہ ان ہے، تو اس وجہ سے ٹھیک ہے فائن. نہیں، that's not the way to do it. جب تک بچے کے ہاتھ میں یہ کھلونا، یہ زہر نہیں دیا ہے، بچہ پھر بھی بات سنے گا. لیکن once you give it, trust me, it becomes extreme. You just make your job 100 times more difficult. 100 times more difficult. تو اگر تو آپ نے اپنے آپ کو اس ڈیفیکلٹی میں نہیں ڈالا ہے تو بہت اچھی بات ہے. اور اگر آپ نے ڈال دیا اور بچہ بھی چھوٹی ایج کا 11 12 13 سال کا، واپس لے لیں پلیز، آنیسٹلی. اور اگر آپ نے نہیں لینا ہے تو پھر یہ جو 5-6 اسٹیپس میں نے پہلے بتائے ہیں آپ کو، یہ آپ کو کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ کرنے کے باوجود بھی اگر آپ کو ریزلٹس نہیں مل رہے ہیں تو یقین مانیں کہ then you need an intervention, you need to find a coach, you need to find a therapist, you need to find something. کیونکہ آپ کو ایز اے پیرنٹ، مجھے بھی پتا ہے کہ مجھے میرا بلائنڈ اسپاٹ، میرے بات کرنے کا طریقہ، میرے فیشل ایکسپریشنز، میں کیا کر رہی ہوں، میں کس طرح سے اپنے فیئر کو، اپنے مائنڈ سیٹ کو بچے کے سامنے لے کر آ رہی ہوں، مجھے خود بھی نہیں پتا. کیونکہ ہمیشہ آرگیومنٹیشن میں آپ یہ سمجھتے ہو کہ میری آرگیومنٹ کریکٹ ہے. جب تک ہم کیوریس ہو کے بچے کا پوائنٹ آف ویو اور اس کی بات کی سمجھ کو سمجھنے کی کوشش اور ہضم کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، ہمارا کنیکشن نہیں بنے گا. اور کنیکشن نہیں بنے گا تو بات کا کوئی سر پیر نہیں ملے گا، اور سر پیر نہیں ملے گا تو جنگ وہیں کی وہیں جاری رہے گی. میں اس بات سے بہت اچھی طرح سے واقف ہوں کہ لوگ اپنے مزاجوں کے ہوتے ہیں، لوگ اپنی تربیتوں کے ہوتے ہیں، لوگ اپنے انوائرمنٹ کے ہوتے ہیں، لوگوں پہ بہت ساری چیزیں اثر کر رہی ہوتی ہیں. لیکن مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ اللہ رحیم الکریم ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہے نرمی سے بات کرنا، نرمی سے بات اپنی سمجھانا، نرمی سے بات سمجھنے کی کوشش کرنا. یہی سنت کا طریقہ بھی ہے، یہی قرآن میں بھی کہا گیا ہے.
تو پہلی ذمہ داری ہماری، اور ہمارے لیے بھی یہ پہلا ہی ایکسپیرینس ہے. ہمیں اپنے آپ کو بھی تھوڑا سا سیلف، جس کو کہتے ہیں نا، تھوڑا سا سانس لینے دینا چاہیے. سیلف کیئر تو نہیں ہونا چاہیے، لائک اپنے آپ کو تھوڑا سا کم مجرم سمجھنا چاہیے. ہو جاتی ہے غلطی، ہر کسی کا پہلا ایکسپیرینس. آپ پہلی دفعہ ہی پیرنٹ بنے ہو، آپ پہلی دفعہ ہی آپ کا بچہ 12 13 14 15 سال کا ہو رہا ہے، پہلی دفعہ یہ ساری چیزوں سے آپ گو تھرو کر رہے ہیں، پہلی دفعہ ہی آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ آپ کو آپ کے لیڈرشپ رول میں کیا چیزیں آپ سے غلط ہو رہی ہیں، کیا چیزیں آپ سے صحیح ہو رہی ہیں. تو گھبرائیے نہیں، اور اگر گھبرا بھی رہے ہیں تو ٹھیک ہے گھبرائیں، لیکن پھر گھبرانے کے ساتھ سولوشن فائنڈ آؤٹ کریں کہ کر کیا سکتے ہیں. اسٹوپیڈیٹی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اگر کوئی ایک فارمولا آپ بار بار ایک ہی چیز پہ اپلائی کر رہے ہو اور آپ کو رزلٹ نہیں مل رہا اور آپ اس فارمولا سے ہٹ نہیں رہے ہو، تو پھر یہ اسٹوپیڈیٹی ہے. لیکن اگر آپ نے ایک چیز اپلائی کی، اس کا شاید وقت پراپر نہیں تھا، اس کا شاید ٹائم صحیح نہیں تھا. فار ایگزامپل، زیادہ چھوٹے بچوں پہ بہت زیادہ سختی کرنا اور ان کو انسٹیڈ کہ ان سے گیمنگ کو چھین لینا لیکن اس کو کسی چیز سے ریپلیس نہ کرنا، کنیکشن نہ بنانا، اوور دا ایئرز بہت پرابلمٹک ہو جاتا ہے. ٹینز کے ساتھ کنیکٹ کرنا، اگر آپ نے بچپن میں بچوں کے ساتھ کنیکٹ نہیں کیا تو جب وہ ٹین ایجرس کی ایج میں آ گئے تو اس وقت ان کے ساتھ کنیکٹ کرنا زیادہ تکلیف دہ، زیادہ سلو پروسیس ہے، زیادہ صبر ریکوائر کرتا ہے. اوکے، اور اگر آپ نے بچوں کے ساتھ شروع میں کنیکشن بنا لیا ہے اور اب آپ کو لگتا ہے کہ بھائی میرے بچے کو مطلب میرے ساتھ ٹھیک ٹھاک پیار بھی ہے، میرے بچے کو سمجھ بھی ہے، ہماری کمیونیکیشن بھی اچھی ہے، لیکن اب وہ ٹینز میں آ گیا، اب اس کی ٹین برین ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور آپ نے نہیں سیکھا کہ ٹین برین ڈیولپمنٹ کے آبجیکٹیوز کیا ہیں، اس میں ہوتا کیا ہے، اس میں وہ کیوں بیہیو کرتے ہیں جیسے وہ بیہیو کرتے ہیں. تو پھر اگین یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سیکھیں تاکہ پھر ہم نیا اسکل سیکھ سکیں. وہ جو بچہ ہماری گود میں ہے وہ وہی نہیں رہتا جب تک کہ وہ جوان ہو جاتا ہے. وہ جو پیرنٹ ہم تھے 20 سال پہلے اپنے بچے کے لیے، ہم بھی وہ نہیں رہتے. زندگی کے نشیب و فراز سے ہم مطلب گزرتے رہتے ہیں، بہت ساری چیزیں بدلتی ہیں، اور ایکچولی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی خوبصورت چیز دی ہے پیرنٹنگ، کیونکہ اس سے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہماری گروتھ کتنی ہو رہی ہے، کہ ہم کیسے بدل رہے ہیں. اور اکثر وہ کہاوت نہیں ہے، محاورہ ہے کہ بھائی میں تو بالکل اپنی ماں کی طرح ہی ہوں، یا مجھے تو لگتا تھا میں اپنی ماں سے بہت ڈفرینٹ ہوں لیکن میں تو بالکل انہی کی طرح بات کرتی ہوں. ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے بائسز کیا ہیں. اگین اس کے لیے کیوریوسٹی زیادہ ضروری ہے. فیئر مائنڈ سیٹ کے بجائے کیوریس مائنڈ سیٹ سے آئیں اور چیزوں کو سیکھنے سمجھنے کی کوشش کرتے رہیں تو مسئلوں کے حل جلدی مل جاتے ہیں. امید ہے یہ بات اچھی لگی ہوگی اور کسی کے کام آئے گی انشاءاللہ باذن اللہ. السلام علیکم.